الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم ہم کو سنا کے پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے آخر لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اور ذات صبح کا پچھلا جمعہ المبارک وہ اعمال یا وہ امور جو نماز کے رد ہونے کا سبب بنتے ہیں پچھلے جمعہ سے یہ موضوع چل رہا ہے پچھلے جمعہ المبارک میں میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 احادیث بیان کی تھی جن میں 5 امور کا تذکرہ ہوا تھا کہ ان 5 امور میں سے وہ 5 امور یعنی اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے
یا رکوع کے بعد وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا یا اس نے سجدہ ٹھیک نہیں کیا. اور پانچواں کام کہ اس نے سجدہ کیا ہے لیکن وہ دو سجدوں کے درمیان ٹھیک طریقے سے بیٹھا نہیں. ان 5 امور میں سے اگر کوئی بندہ ایک امر بھی کرتا ہے تو اس کی نماز رد ہے. ان 5 امور کا پچھلے جمعہ مبارک میں تذکرہ ہوا تھا. تو چھٹا کام ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 1266 ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہوتی. یعنی نماز کھڑی ہے اور کوئی بندہ آ کے اس فرض کو چھوڑ کے سوچے کہ میں سنتے پڑھ لوں تو اس کی وہ سنتے نہیں ہے. یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی اس سے پہلی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. ایک آدمی آتا ہے, اس نے آ کے پہلے فجر کی سنتیں پڑھی اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ وہ نماز تو تنہا پڑھی ہے یا وہ نماز جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ مطلب دونوں میں سے تمہاری ایک نماز ہوئی ہے, کون سی نماز پڑھی ہے تمہیں, تنہا والی یا ہمارے ساتھ والی؟ تو مطلب جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی فجر کی سنتے رہتی ہے تو کیا کرے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اس نے فجر کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز جو 2 رکعت ہے تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری سنتے رہ گئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو کوئی ایسا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہیں تو اس کا مطلب کہ وہ کام ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع نہیں کیا. تو اگر کسی شخص کی سنتے رہ گئی ہیں تو فرض کے بعد پڑھ لے. ایک اور حدیث کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فرض نماز کھڑی ہو جائے اور وہ پہلے سنتے پڑھے پھر نماز پڑھے, یہ نہیں ہے. اس کو سنتے رد ہو جائیں گے. تو چھٹا کام کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے اس وقت کوئی اور نماز نہیں ہوتی. 7واں کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث نمبر 756 ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. یعنی 7واں کام کیا ہے جو نماز کے رد ہونے کا سبب ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس میں وہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی وہ نماز نہیں ہے, نماز ناقص ہے اس کی. یہی حدیث صحیح مسلم کی 876 نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ام القرآن یعنی فاتحہ نہ پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. اب ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, قرات کر رہے ہیں
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرات میں مشکل پیش آئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا چکے تو اس کے بعد پتہ کیا اے میرے صحابہ کیا تم میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو اونچا نہیں پڑھنا اپنے دل میں پڑھنا ہے لیکن فاتحہ پھر بھی پڑھنی ہے. جب امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ پھر بھی پڑھنی ہے لیکن اپنے دل میں پڑھنی ہے. قرات اونچی نہیں کرنی. کیوں؟ جب قرات اونچی کرو گے تو ظاہر بات ہے امام کو پھر مشکل پیش آئے گی. تو ساتواں امور کہ اگر کوئی بندہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا، جو پہلی حدیث ہے اس میں کوئی بھی نماز اور جو دوسری حدیث میں تیسری والی بیان کی اس میں امام کے پیچھے والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اگر ہم عربی بات پر غور کریں تو پہلی حدیث میں ایک مسئلہ حل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ. عربی میں جس لفظ سے پہلے لا آ جائے اس کے آگے جو بھی چیز بیان ہوتی ہے اس کی مکمل نفی ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس. یہ آگے جو چیز بیان ہو رہی ہے اس کی مکمل نفی ہے. یعنی لا صلاۃ کوئی بھی نماز چاہے وہ فرض نماز ہے چاہے نفل ہے چاہے سنت ہے یا نماز جنازہ ہے عید کی نماز ہے جمعے کی نماز ہے کوئی بھی نماز ہے لا صلاۃ یعنی اس میں مکمل ہو گیا نماز ہو گیا تو کوئی نماز نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی جو امام والا مسئلہ تھا وہ درپیش تھا تو ترمذی والی حدیث میں وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو کچھ نہ پڑھو سوائے فاتحہ کے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو ساتواں امور سورہ فاتحہ اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا تو اس کی نماز رد ہے، اس کی نماز ناقص ہے. اب آٹھواں کام سنن نسائی کی حدیث نمبر 1285 ہے. حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے دیکھا. آدمی نماز میں دعا کر رہا ہے لیکن اس نے اللہ کی حمد بھی بیان نہیں کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درود بھی نہیں پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ نماز میں جلدی کی ہے ایسے نماز نہ پڑھ. پھر اسے نماز کا طریقہ سکھایا. فرمایا دعا سے پہلے تم اللہ کی حمد بیان کرو پھر درود پڑھو. تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دعا کرو. اب جو دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہوگی جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. یعنی اگر کوئی بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد یا درود نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ان تقریباً 8 امور کا تذکرہ کیا. 2 جمعے ہو گئے کہ 8 امور جو نماز کے ناقص ہونے کا سبب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ فویل للمصلین نمازیوں کے لیے ویل ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں. تو یہ بھی سستی ہے. ان 8 امور کا ایک دفعہ خلاصہ بیان کر دوں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ابو داؤد کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جب وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اسے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو بلکہ اسے کہا کہ دوبارہ وضو کرو. اگر کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے تو آدمی کا وضو ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ واپس بھیجا یہ کہا کہ وضو کرو. اس کے بعد بخاری شریف کی حدیث ایک آدمی نے نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس
سے جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. تو اس نے پھر نماز پڑھی, 2 دفعہ نماز ہوگی, پھر واپس میں جا نماز پڑھو, 3 دفعہ نماز پڑھی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز کا طریقہ بتا دے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز شروع ہو تو یہ تحریمہ وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد جب رکوع میں جاؤ تو اچھی طرح رکوع کرو. مطلب اس نے یہاں رکوع ٹھیک نہیں کیا. فرمایا جب اچھی طرح رکوع کر لو تو اس کے بعد پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ, اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد پھر اچھی طرح سجدہ کرو, اور اچھی طرح سجدہ کرنے کے بعد پھر مطمئن بندے کی طرح اچھی طرح بیٹھ جاؤ. مطلب اس حدیث میں 4 باتیں بیان ہوئی کہ رکوع بھی ٹھیک کرو, اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ, اس کے بعد سجدہ ٹھیک کرو, اس کے بعد سجدے کے بعد اچھی طریقے سے بیٹھو. اگر ان چاروں میں سے کوئی ایک کام میں آدمی کی نماز میں ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے. کیونکہ سلسلہ تو سجدہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہا لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہ ہوئی. وجہ کیا تھی کہ وہ رکوع ٹھیک کرتا تھا, سجدہ ٹھیک نہیں کرتا تھا, یا سجدہ ٹھیک کرتا تھا, رکوع ٹھیک نہیں کرتا تھا. 5 امور. چھٹا کام, جب فرض نماز ہو رہی ہو تو اس وقت کوئی اور نماز نہیں ہوتی. 7واں کام, اگر بندہ نماز پڑھتا ہے اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہے. اور 8واں کام, اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا تو وہ بھی نماز میں جلدی کر رہا ہے, اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.